ریاست جموں و کشمیر میں 2014 کے سیلاب نے جہاں بستیوں کو ویران کیا، وہیں سڑک، بجلی، پانی، تعلیمی اداروں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی تہس نہس کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مشکل وقت میں جموں و کشمیر کے عوام کا ہاتھ تھاما اور ہزاروں کروڑ کا پیکج فراہم کر کے ترقی کا سفر رکنے نہیں دیا۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ اجڑے گھر، ویران بستیاں، سیلاب کے بعد کشمیر میں کئی دنوں تک مایوسی کا اندھیرا چھایا رہا۔ زندگی کا پورا نظام درہم برہم تھا۔ سیلاب نے جموں کشمیر کے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، لیکن مصائب سے سالوں سے جوجھتے آ رہے عوام کا حوصلہ نہ توڑ سکا۔ یہی حوصلہ ایک نئی صبح، ایک نئی دستک کی نوید لے کے آیا۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بکھرے تن کے جوڑنے اور بستیاں پھر سے بسانے کے اس حوصلے کو مضبوط کیا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ تعمیر نو کا ایک مکمل خاکہ، اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے مالی مدد بھی۔ تباہ حال بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کی بنیادیں جڑ پکڑتی گئیں۔ انہوں نے کشمیری لوگوں کو ہمت دی، حوصلہ دیا۔ حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ فنڈز دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی اس خلیج کو ہم کبھی پر نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے فنڈ سے ان کے جتنا انہوں نے مطلب اپنے ذہن کی کشادگی، اپنے وہ دل کی کشادگی کشمیری کو دکھائی، تو بہت ہی کم ٹائم میں سارا ریسٹور ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابتدائی طور پر سیلاب میں تباہ ہوئے بنیادی ڈھانچے جیسے سڑک، پانی، بجلی اور پل وغیرہ بحال کرنے کے لیے 1100 کروڑ روپے کی امداد فراہم کی، اور اس کے بعد مختلف اسکیموں کے ذریعے ریاست میں تباہ ہوئے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر بحال کرنے اور مستقبل میں سیلاب سے نمٹنے کے ایک بڑے منصوبے پر کام کرنے کے لیے فنڈز کو منظوری دے دی۔ صرف بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے ہی کل 2000 کروڑ کی رقم ریاستی حکومت کے لیے منظور کر دی گئی۔ اس رقم سے تب سے لے کر آج تک نہ صرف سیلاب میں تباہ ہوئے بنیادی ڈھانچہ بحال کیا جا رہا ہے، بلکہ ریاست میں بنیادی ڈھانچے کو جدید اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے۔ برجز ہمارے یا تو ڈیمیج ہو گئے تھے یا تو ٹوٹلی واش ہو گئے تھے، اس کا سارا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا۔ سڑکوں کے لیے ہمیں اندر تعمیر جو پروگرام آیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس میں وہ پروگرام آ گیا، اس میں ہمیں پیسے آ گئے، کوئی 700-800 کروڑ اس میں ہمیں آ گیا۔ آئی تھنک اباؤٹ رفلی 300 کروڑ تو ہمیں برجز کے لیے آ گیا۔ یہ تو چھوٹا چھوٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو میرے سیکٹر کو پرٹین کرتا ہے۔ تو اس لیے طرح پاور کے سیکٹر میں پیسہ آیا ریسٹوریشن کے لیے آفٹر فلڈز، پی ایچ ای میں پیسہ آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آ گیا، ہر فیلڈ میں پیسہ آ گیا۔ انڈسٹریز کے لیے پیسہ آ گیا، جو ڈیمیج ہو گیا تھا انڈسٹریز میں، یا باقی جو انفراسٹرکچر ہمارے اسٹیٹ کے ہیں اس میں جو ڈیمیج ہو گیا تھا اس کے لیے بھی پیسہ آ گیا۔ تو یہ سارا گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا تھا ہمیں۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں مرکزی امداد کے چلتے آج ایک بار پھر رونق چھائی ہے اور ریاست ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ 2014 میں سیلاب نے نہ صرف کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں کو اثر انداز کیا، بلکہ اقتصادی طور پر بھی تباہ کیا۔ مرکزی حکومت کی مدد سے یہاں کے لوگوں کی زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے، جس سے ان کی تکلیفیں کچھ کم ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کشمیر میں 2014 میں آیا سیلاب صدی کا سب سے بدترین سیلاب مانا جاتا ہے۔ کشمیر کے سیلاب کو 2014 میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہلک اور تباہی کے طور پر درج کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 300 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ وہیں کشمیر کا یہ تباہ کن سیلاب دنیا کی بدترین اقتصادی آفت کے طور پر بھی درج کیا گیا۔ اعداد و شمار کے جائزے کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر نے $16 بلین کا نقصان اس سیلاب کی وجہ سے دیکھا ہے۔ جہلم کے پانی نے جنوبی کشمیر سے سری نگر شہر کی کئی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سری نگر رام منشی باغ اسٹیشن پر سیلاب کا پانی خطرے کے نشان سے کئی فٹ آنے کی وجہ سے سری نگر کا تجارتی مرکز چند گھنٹوں میں 14 فٹ پانی کے نیچے پہنچ گیا۔ اس کے لیے یہاں کے لوگ تیار نہیں تھے۔ سیلاب کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ یہاں کی سرکار بھی سیلاب کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ گھریلو وزارت کی نگرانی میں اور وزیر اعظم کے دفتر نے مین مشینری کو فعال کیا اور ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ اس بیچ خود وزیر اعظم کشمیر پہنچے اور از خود حالات کی نگرانی کی۔ وزیر اعظم نے کشمیر کے سیلاب متاثرین کے لیے خاص پیکج کا اعلان کیا۔
تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کو یہ پیسے گئے ہیں مختلف زمروں میں، پارشلی ڈیمیج، سیویئرلی ڈیمیج اینڈ فلی ڈیمیج۔ کمرشل اسٹیبلشمنٹس جو کہ انشورڈ نہیں تھے اور جن کی 10 لاکھ سے کم پروفٹ تھا، اینول ٹرن اوور تھا، ان کو بھی پیسے دیے گئے۔ سری نگر میں 390 گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ شہر سری نگر کے لال چوک اور اہم بازاروں کے کاروباری سینٹر بھی کئی دن تک پانی کے نیچے دبے رہے۔ اس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، خاص کر ان تاجروں کو جو کہ 7 سپٹمبر سے پہلے مال نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ بہت سے بڑے کاروباری انشورنس کے تحت ضرور آتے تھے، ان کے لیے بھی مرکزی سرکار نے ان انشورنس کمپنیوں کو جلد کلیمز کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی تاکہ ان کو پھر سے کام شروع کرنے میں دقتیں نہ آئیں۔ لیکن چھوٹے تاجروں نے جن کا کوئی انشورنس نہیں تھا، ان کے لیے بھی مرکزی سرکار نے مدد کا ہاتھ بڑھایا، ان کی لسٹ تیار کی گئی۔ ساتھ میں کشمیر میں کام کر رہے بینکوں کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ سیلاب زدہ تاجروں کو قرضہ آسان اور کم شرح پر دیا جائے۔ وزیر اعظم کی پیکٹ سے کئی ایسے تاجروں کو پیسہ مل سکا، ان کی بآسانی مدد ہو سکی۔ 14.5 فٹ ریزیڈنسی روڈ پہ پانی تھا جو ہارٹ آف سٹی ہے، لال چوک پہ 14.5 فٹ پانی تھا، یعنی کہ اگر 2 منزلہ دکان بھی کسی کی تھی وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ نے الاؤنس کیا پیکیج کے لیے وہ بہت اچھا الاؤنس تھا۔ 2014 سیلاب کے 4 سال گزرنے کے بعد کشمیر میں زندگی رفتار پکڑنے لگی ہے۔ سیلاب میں تباہ ہوئے تجارتی مراکز اب نئے انداز اور نئی صورت سے کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں ماضی میں ملے غم اور نقصان کو بھول کر مستقبل کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ کشمیر میں ترقی کی نئی دستک ابھی جاری ہے۔